ہن جناب دے سامنے ذاکر آل محمد شاعر اہل بیت جناب سید رضوان مہدی نقوی آف لاہور، انہاں تو بعد ذاکر آل محمد مداح اہل بیت جناب سید عقیل بادشاہ صاحب، اور انہاں تو بعد ذاکر آل محمد مداح اہل بیت بحر المصائب مصور غم جناب آغا انصر عباس حیدری صاحب، انہاں تو بعد مبلغ اسلام مبلغ ولایت علی جناب مولانا ناصر عباس سیال صاحب آف جنگ خطاب فرما سن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز پر۔ جس نے میرے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے، لیکن جس نے پاک سیدہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ کوشش کرو اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھو جتنی بادشاہ علی نے آپ کے وجود میں طاقت رکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ نمعہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ یار سارے آمین آنکھو، میں جانتا ہوں سردی ہے لیکن بادشاہ کا ذکر میں آپ موجود ہیں تو مجلس خود ایک دعا ہے۔ جتنے پریشان حال ہیں آج کے ذکر کا صدقہ مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے مومنین بے گناہ قید ہیں مالک جلد رہائی نصیب فرمائے، جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیحہ کربلا کا واسطہ مالک شفائے کلی عطا فرما، اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جو مجھے یاد ہے جو مجھے یاد نہیں، امکان کی مالکن تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارث ہے، میرے اللہ پردے والے وارث کا ظہور میں تعجیل فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھتے۔ اذان درود پڑھ دے مل کے بلند آواز سے۔ چونکہ آغاز مجلس ہے، سفر بھی کر کے جانا ہے، بھائی جان کا حکم تھا، تعمیل ہو گئی، سید ہونے کے ناطے، مسافر ہونے کے ناطے، ذاکر ہونے کے ناطے، آپ کا نوکر ہونے کے ناطے ایک چھوٹی سی میں گزارش کروں گا، جو بندے پیچھے بیٹھے ہیں وہ مہربانی کر کے بھائی جان آگے آ جائیں۔
چلیں میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کے لیے آسانی ہو جائے گی، چونکہ سامنے جو جگہ خالی ہے تو بھائی جان آپ سامنے آ جائیں. وہ جو پیچھے بھائی جان جوان بیٹھے ہیں مہربانی کریں یار میرے سامنے آئے تاکہ مجھے بات کہنے میں آسانی ہو جائے گی. ادھر ذرا بھائی جان میرے سامنے آئیں. اب صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز سے. محمد والے محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے. سلامت رہیں. جی ہاں انتہائی مختصر وقت کی نوکری کے لیے حاضر ہوں. چھوٹی سی گزارش کروں گا، تھوڑا تھوڑا اپنے میرے ساتھ بولنا ہے. میں جانتا ہوں آغاز مجلس ہے، سردی بھی ہے، تاکہ مجھے احساس تنہائی نہ ہو. میں واپسی پہ آپ کو دعا دیتا جاؤں. وقت بڑا تھوڑا ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں. جھنگ والوں جو کائنات میں کھانا تقسیم کرنے کے بعد اپنا دسترخوان چھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں. سبحان اللہ. میری سوچ سے اچھا بولیں آپ. اس مخدومہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اپنے گھر کی چکی کے دونوں پتھر الگ کر دے تو کائنات بھوکی مر جائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے بھئی آپ کے سنو. جو اپنے گھر کی چکی کے دونوں پتھر الگ کر دے تو کائنات بھوکی مر جائے. چونکہ مظلومین کی نصرت کے ایام ہیں. اور بابا عاطف شاہ جی کائنات میں کبھی بھی کوئی ایسے بیٹھ جو بیٹھا کائنات میں کبھی بھی کوئی ایسے کسی مظلوم کی نصرت نہیں کر سکا جیسی نصرت شہزادی کونین نے کی. پہلا مظلوم نظریہ توحید ہے، دوسرا مظلوم ہے عزت رسول، تیسرا مظلوم ہے ولایت علی. ان تینوں مظلوموں کو بچاتے ہوئے شہزادی مظلوم بنی. شہزادی اگر چاہتی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کن کہہ کے بھی توحید، رسالت اور ولایت کے دشمنوں کو برباد کر سکتی تھی. لیکن سیدہ نے کن سے، معجزے سے، تکوین سے اپنے دشمنوں کو نابود نہ کرنے کا فیصلہ کیا. سبحان. شہزادی کے آباء و اجداد میں بھی نصرت کرنے کا سلسلہ موجود تھا. توجہ ہے. شہزادی کے آباء و اجداد میں بھی نصرت کرنے کا سلسلہ موجود تھا. جب سرکار عبد المطلب، بھائی جان سار اٹھانا میری طرف دیکھنا، جب سرکار عبد المطلب ابراہہ کے پاس تشریف لے گئے، مجلس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بھائی جان میں تھوڑا سا ساتھ چاہتا ہوں آپ کا. تو سرکار نے سوال اونٹوں کا کیا تھا، بچایا اللہ کے گھر کو تھا. سبحان اللہ. بھائی بچایا اللہ کے گھر کو تھا. ابراہہ آواز دے کے کہتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ آ کے اونٹوں کا سوال کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ ہمارے اللہ کا جو گھر ہے اسے آپ مسمار نہ کریں، لیکن آپ نے اونٹوں کا مطالبہ کر دیا. سرکار آواز دے کے فرماتے ہیں انا رب الابل، ان اونٹوں کا رب میں ہوں، ان اونٹوں کا رب میں ہوں. سرکار نے سوال اونٹوں کا کیا تھا، بچایا اللہ کے گھر کو تھا. سوال اونٹوں کا کیا تھا، اس جملے پہ جملے کی قیمت ادا کرنا تاکہ میں راضی چلا جاؤں. سرکار نے سوال اونٹوں کا کیا تھا، بچایا اللہ کے گھر کو تھا. اسی طرح جناب سیدہ نے سوال فدق کا کیا تھا، بچایا علی کو تھا. کیا بات ہے بھائی آپ کا سننے. سوال فدق کا کیا تھا، بچایا علی کو تھا. تو جس بی بی کے ذاکر صاحب دروازے پہ مقدر اپنا فیصلہ سننے آئے اسے بطول کہتے ہیں. بولو یار میرے ساتھ.
جس بی بی کے دروازے پہ مقدر اپنا فیصلہ سننے آئے اسے بطول کہتے ہیں۔ سرکار حسن بادشاہ منبر پہ تشریف فرما تھے تو ایک بندہ اٹھا، بندہ اسے میں تکلفاً کہہ رہا ہوں علی کی ولایت کا منکر بندہ نہیں ہوتا، عقیل بھائی، تو آواز دے کے کہتا ہے حسن اپنا تعارف کروا، حسن اپنا، اب جملہ میں پڑھنے لگا ہوں، جملہ جانے اور بولنے کی قیمت عطا کرنے والے بادشاہ جانے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ شبیر کی مجلس سے آواز بچاتا ہے پھر اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ جھنگ والوں کسی اور کام نہیں آتی۔ وہ آواز دے کے کہتے ہیں حسن اپنا تعارف کروا، اس جملے پہ یار چپ کر کے مجھے دکھی نہ کرنا، وہ آواز دے کے کہتے ہیں حسن اپنا تعارف کروا، مجھے ہر ہاتھ اوپر چاہیے اس جملے پہ۔ بابا عاطف شاہ جی وہ کہتا ہے حسن اپنا، عقیل بھائی وہ کہتا ہے تعارف کروا۔ بادشاہ آواز دے کے فرماتے ہیں میں اپنا تعارف کروا دوں گا، پہلے تو اپنا نام بتا۔ وہ آواز دے کے کہتے ہیں میں فلاں بن فلاں۔ بادشاہ آواز دے کے فرماتے ہیں ان لوگوں نے سنا نہیں، قریب آ کے بتا۔ وہ آواز دے کے کہتا ہے فلاں بن فلاں۔ بادشاہ آواز دے کے کہتا ہے ابھی بھی ان لوگوں نے سنا، میرے قریب آ کے بتا۔ وہ آواز دے کے کہتا ہے میں فلاں بن فلاں۔ بادشاہ آواز دے کے فرماتے ہیں یہ فلاں وہی نہیں تیرا باپ جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا، کہتا وہی ہے۔ بادشاہ آواز دے کے فرماتے ہیں قرآن تیرے باپ کو ابتر کہہ رہا ہے، تو کس کا بیٹا ہے؟ قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، تو کس کا بیٹا؟ جو محمد کی دشمنی میں ابتر لوگ کہتے تھے، ایسی بات ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز سے۔ انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی کہ سیدہ کیا ہے، انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتی حقیقت سیدہ۔ لیکن میں بس ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد 2 مصرے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا اور میرے حصے کی نوکری ہو جائے گی۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جھنگ والوں نے اس بات کو سوچ لیا ہوگا کہ رضوان مہدی نے منبر پہ آ کے کہہ دیا جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ آؤ منبر پہ دعویٰ میں نے کیا ہے، دلیل بھی میں دیتا ہوں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ زہرا کتنی پاک ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اسی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میں نے پوچھا قرآن بتا کہ کعبہ کتنا پاک ہے، آواز توحید آئی۔ میں نے ابراہیم کی ذمہ داری لگائی تھی کہ ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ، ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ۔ میں آپ کو دعا دیتا جاؤں گا، جو بندہ پہنچ گیا اور اس نے سلام کیا ابراہیم تو میرے گھر کو پاک رکھ۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ڈیوٹی ابراہیم کی ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، ڈیوٹی ابراہیم کی ہے۔ جب زہرا کی باری آئی میں نے کہا پروردگار بتا کہ زہرا کتنی پاک ہے، تو توحید کا انداز ہی بدل گیا، توحید کا لہجہ ہی بدل گیا۔ آواز توحید انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک میرا ارادہ ہے کہ زہرا تجھے میں پاک رکھوں۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، زہرا اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم میں طاقت ہے، زہرا اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت۔ اور یہ بندے 3 جمادی الثانی کا دن ہے، خریداری کرتے رہیں، شادیوں میں مصروف رہیں، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے درود اور لعنت کا اختیار آل محمد کے گھر میں بھیج دیا ہے۔ یہ سیدہ کا اختیار ہے کہ جس سے راضی ہو جائیں۔ اب جس نے پاک سیدہ کو راضی کرنا ہے وہ چپ کر نہیں سکتا۔ یہ سیدہ کا اختیار ہے بابا عاطف شاہ جی کہ وہ اپنے در پہ جھکے ہوئے 650 سال کے بوڑھے کو ایمان کے 10ویں تخت پہ بٹھا دے، اور اگر ناراض ہو جائے تو تخت پہ بیٹھے ہوئے کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کو سننے کی۔ تخت پہ بیٹھے ہوئے کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیں۔ اور 4 مصرے میں پڑھنے لگوں، میں کروں اسیر لفظ ہوں مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، اسیر لفظ ہوں مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا۔ دوسرے مصرے پہ یار ضرور بولنا، میں کروں اسیر لفظ ہوں مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا، میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے۔
جھنگ کے معیار کو میرا سلام ہے. اسیر لفظ ہوں مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے, میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے. جو بندہ چوتھے مصرے پہ پہنچ جائے وہ اپنے آپ کو واہ واہ کرے کہ یار میری کیا بات ہے, میں ذاکر سے پہلے پہنچاؤں. میں کروں اسیر لفظ ہوں مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا. میں کیا بتاؤں کہ کیسا حسین ہوتا ہے. اور حدیث ام ابیہا سے راز کھلتا ہے, بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, بطول ماں ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. اور 4 مصرے آپ کی سماعتوں کو مزید بلند کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں کہوں تم سورہ توحید ہو یا سورہ کوثر. اب چپ نہ کرنا, میں کہوں تم سورہ توحید ہو یا سورہ کوثر. ایک نور یا پھر نور کے انوار کہوں میں. جتنی داد آپ نے دی ہے میں بالکل راضی ہوں. میں کہوں تم سورہ توحید ہو یا سورہ کوثر. ایک نور یا پھر نور کے انوار کہوں میں. توحید کو اس طور چھپا رکھا ہے تم نے, بی بی تمہیں مستور یا ستار کہوں میں. بی بی تمہیں مستور یا ستار کہوں میں. 4 مصرے اور سنتے ہیں آپ تو 4 مصرے سنو. ایک جملہ مصائب کا اور میرے حصے کی نوکری مکمل ہو جائے گی. اور ممبر میں آپ کے حوالے تھوڑا سا میں نے لمبا کیا کیونکہ مجلس کا ماحول بہتر کرنے کے لیے. اسے خدا کی حقیقت بتا کے آئی ہوں. اسے خدا کی حقیقت بتا کے آئی ہوں. یہ میں نے 4 مصرے لکھے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ ان کو کسی بڑی مجمع میں پڑھوں گا, لیکن آپ جتنا بول رہے ہیں بڑے مجمع میں بھی اتنے ہی بولنے والے آتے ہیں. میں نے 4 مصرے لکھے ہیں, مجھے قیمت ضرور دینا. میں کروں اسے خدا کی حقیقت بتا کے آئی ہوں. سیدہ نے جو خطبہ دیا بھائی جان اس میں سے میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. اسے خدا کی حقیقت بتا کے آئی ہوں, میں کن کے لہجے میں خطبہ سنا کے آئی ہوں. اب آخری 4 مصرے ہیں, اس پہ چپ کر کے مجھے دکھی نہ کرنا. میں یہ سوچتا ہوا نہ جاؤں کہ جھنگ والوں نے پوری مجلس میں اتنی زیادہ داد دی اور آخر پہ 4 مصروں پہ یہ چپ کر گئے ہیں. میں کروں اسے خدا کی حقیقت بتا کے آئی ہوں, میں کن کے لہجے میں خطبہ سنا کے آئی ہوں. اسے خدا کی, جب تک ذاکر صاحب نہیں آتے میں مصرع دہراتا رہوں گا. میں کروں اسے خدا کی حقیقت بتا کے آئی ہوں, میں کن کے لہجے میں خطبہ سنا کے آئی ہوں. اسے خدا کی حقیقت بتا کے آئی ہوں. جتنے بندے یہاں موجود ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات عطا کیجئے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جوف کی لو پہ جناب سیدہ کی عقیدت و محبت کے دستخط کر سکے. سیدہ آواز فرماتی ہیں اسے خدا کی حقیقت بتا کے آئی ہوں, میں کن کے لہجے میں خطبہ سنا کے آئی ہوں. میں کبریا کا ارادہ ہوں, بنت سرور ہوں, ذلیل وقت کو لعنت بنا کے آئی ہوں. ذلیل وقت کو لعنت بنا کے آئی ہوں. اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا. ماں بھی زخمی تھی, بیٹی بھی زخمی تھی. بسم اللہ بسم اللہ. لیکن فرق یہ ہے کہ ماں کو گھر آ کے مارا تھا, بیٹی کو گھر بلا کے مارا تھا. تو کہ جہانگے تو میں صاحب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو, ایک جملہ معذرت دے نال بھائی میں پڑھدا تو ممبر اپنے تو بہتر پڑھنا لینے حوالے کرنا. ماں کو گھر آ کے مارا تھا, بیٹی کو گھر بلا کے مارا تھا. 3 جمادی الثانی جھنگ والوں گزرنے کے بعد جب علی بادشاہ مدینے کے بازاروں سے گزرا کرتے تھے نا, تو دشمن بابا عاطف شاہ جی آواز دے کے کہتے تھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بطول کا جنازہ جا رہا ہے. ہائے تو کر سکتے ہو نا یار, اب ایسا لگ رہا ناصر بھائی جیسے بطول کا جنازہ جا رہا ہے. جب قبر میں اتار رہے تھے نا علی بادشاہ حسنین کی پاک اماں کو, مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں, آنکھوں میں آنسو آگے, تو آنسوؤں کی برسات کا آغاز ہوا. منہ روضہ رسول کی طرف پھینکے کہتے ہیں یا رسول اللہ, جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا نا اس کا ایک ایک ورق پھٹ گیا ہے. ہائے کریں یار, ہائے کریں یار, سیدہ کو راضی کرنے کے لیے ہائے ضرور کریں. یا رسول اللہ جو قرآن آپ نے میرے حوالے کیا تھا نا اس کا ایک ایک ورق پھٹ گیا. 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی ہے.
4 घंटे बाद बेगैरत आवाज दे के कहते क्या लेने आई है? बीबी आवाज दे के कहती है मैं अपने बाबा का हक लेने आई हूं। ये आवाज दे के कहता है कोई सबूत है? अल्लाह करके मैं लफ्ज समझा सकूं। बाबा आतिफ शाह जी जब ये आवाज दे के कहता है ना कोई सबूत है, सैयदा ने तहरीर निकाली, ये फाड़ के कहता है ये तेरे बाप का लिखा है, ये तेरे बाप का लिखा है, ये तेरे बाप का लिखा है। इसने सनत के पुर्जे अकील भाई जमीन पे फेंके, इसका दाहिना हाथ उठा, इधर से बतूल का कान फट गया था, फटे हुए कान के साथ घर आ गई थी। शाम वाली मलका सर पे मातम करना यार। शाम वाली मलका आवाज दे के कहती है अम्मा तुझे किसी ने मारा है, अम्मा तुझे किसी ने मारा है। बीबी आवाज दे के कहती है हाँ बेटा मैं सहाबी के दरबार गई थी, मेरा कान जख्मी है, तू शराबी के दरबार जाएगी तेरी कलाइयां जख्मी। करना मातम यार, तू शराबी के दरबार जाएगी तेरे हाथ जख्मी, तेरा पहलू जख्मी, तेरी गर्दन जख्मी। जब शहजादी पलट के आई है ना सीधा नाना के रोजे पे चली गई। जख्मी शहजादी सीधा नाना के रोजे पे जाके भाईजान कई सुराखों वाला कुर्ता निकाल के कब्र नबी पे रखा। कब्र नबी कांपना शुरू हो गई। शहजादी आवाज दे के कहती है बस नाना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। आखिरी जुमला मिंबर छोड़ रहा हूं, बस ना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। नबियों को सुल्तान आवाज देकर बताती बेटी क्या मतलब? बेटी आपको भी जख्म है। जुमला मैं अपनी माँ बहनों के हिस्से का पढ़ने लगा हूं, उन पे वाजिब नहीं हो जब इस जुमले पे मातम करना। बेटी आपको भी जख्म है। बीबी आवाज दे के कहती है नाना जख्म नहीं आए, तेरे कलमा पढ़ने वालों ने मुझे शाम की हर गली में मारा है, तेरे कलमा पढ़ने वालों ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। नबियों के सुल्तान आवाज दे के फरमाती है बेटी कोई जख्म सुना? शहजादी आवाज दे के कहती है नाना सारे नहीं सुनाऊंगी, नाना रोज आती रहूंगी, नाना जख्म सुनाती रहूंगी, नाना रोज आती रहूंगी, नाना जख्म सुनाती रहूंगी। नाना यकीनन आपको याद होगा 28 रजब को मैं मगरिब की नमाज के बाद आपसे वादा करके गई थी नाना मेरी बचे ना बचे, नाना मैं आपकी नस्ल जरूर बचा के लाऊंगी। नाना 2 मुहर्रम को मैं करबला पहुंची। नाना 2 मुहर्रम को मेरे भाई अब्बास ने मेरा खैमा दरूद पढ़कर लगाया था। नाना 10 मुहर्रम को जो खैमा अब्बास ने दरूद पढ़कर लगाया था, नाना 10 मुहर्रम को तेरी उम्मत ने नमाज पढ़कर जला दिया था। नाना फिर आग खैमों को लग गई, नाना फिर आग उस खैमे को लगी जिस खैमे में तेरा सज्जाद था। नाना मैं जलते हुए खैमे से तेरा सज्जाद अपनी पोस्ट पर उठा लाई। नाना यजीद की फौज को पता चल गया कि तेरी नस्ल का जवान बच गया। नाना यजीद की फौज के 70 सिपाही हाथों में नेज़े लेके हमारे गिर्द दायरा बांध के खड़े हो गए थे। नाना वो नेज़ा सज्जाद को मारते थे। नाना मैं पहलू बदल के तेरा सज्जाद बचा लेती थी। नाना सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा मेरे सर पे लगता